بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع پروردگار کے نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستوں، آج کا ہمارا موضوع کہ ابلیس کی موت کیسے ہوگی، شیطان کی موت کا منظر کیسا ہوگا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ اپنے روز مرہ کے کام کر کے سو جائیں گے اور رات آ جائے گی۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ سو کر اٹھ جائیں گے لیکن رات ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ بالآخر طویل انتظار کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ دیر تک طلوع ہونے کے بعد غروب ہو جائے گا اور دوبارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان دھاڑے مار مار کر روئے گا اور چیخے گا اور چلائے گا کہ ہائے میری موت، ہائے میری ہلاکت۔ اس کے چیلے یہ منظر دیکھ کر اسے کہیں گے کہ ہم نے تم کو ساری زندگی ایسے چیختے چلاتے نہیں دیکھا، کہ آج کیا ہو گیا ہے۔ وہ کہے گا بالآخر سورج مغرب سے طلوع ہو گیا اور یہ میری موت کی نشانی ہے۔ حضرت حنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجموعے میں حضرت کہباب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میری موت سے میرا عزیز دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا۔ اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، اے آدم تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا ہی میں رہے گا۔ سب سے آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ ملک الموت نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے اور فرمایا کہ اب اور نہیں سنا جاتا، بس کرو۔ اتنا فرما کر حضرت کہباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائے۔ پہلے تو انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش اور بہت سے لوگ مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار و معاون بنائے ہیں، میرے غصے اور غضب کے لباس کو پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور داروغائے جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کو ساتھ لیے دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پاگل ہو جائیں گے۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر چیخے گا کہ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہے گا کہ اے خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا،
جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا، اور آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تمہاری ہی وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب موت سے کئی زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور سختی کے ساتھ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں موت آنی ہے وہیں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو دیکھو، اس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ اسی طرح ابلیس اپنے انجام تک پہنچ جائے گا جس کی موت نہایت ہی دردناک ہوگی۔ محترم عزیز دوستوں، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ابلیس آگ سے بنا ہے تو آگ اس کو کس طرح جلائے گی؟ تو میرے عزیز دوستوں، آگ کی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ جستکم جہنم کی آگ ہے، جو اتنی شدید ہے کہ اگر اس کا ایک انگارہ دنیا میں لایا جائے اور اس کو دنیا میں گرا دیا جائے تو وہ 7 زمینوں میں سے سوراخ کرتا ہوا دوسری طرف نکل جائے۔ اور جنات کو جس آگ سے پیدا کیا گیا ہے اس کا نام افصفافو ہے، جسے جنات کی تخلیق کی گئی۔ اسی طرح جہنم کی آگ نہایت ہی سخت شدید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجودہ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔